احمد علی کی کہانی۔ شادی۔ میاں اکبر کا نکاح ہو گیا، دلہن کو بیاہ کر لے آئے۔ شادی میں کچھ کر نہ تھا، بہت سادی زمانہ جدید کی شادی تھی، بہت ہی کم اور چیدہ باراتی تھے۔ جب شہدوں کو اللہ امین کی اجازت نہ ملی تو انہوں نے بہت غل مچایا۔ بہت سے لوگوں نے اس دائمی رسم کو ٹوٹتا دیکھ کر ناک بھوں چڑھائی اور افسوس کا اظہار کیا اور غصے سے جدیدیت کو آپس میں برا بھلا کہا۔ میاں اکبر نے صحرا باندھنے سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس پر کچھ بڈھی روحوں نے خوب انگلیاں اٹھائیں، لیکن میاں اکبر کی ضد تھی کہ وہ نہ تو صحرا باندھیں گے، نہ بھڑکیلے کپڑے پہنیں گے اور نہ ان پرانی رسموں مثلاً گاجا باجا، گھوڑے پر چڑھنا، شہدے وغیرہ وغیرہ کو ہونے دیں گے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہیں، ورنہ شادی ہی نہ کریں گے۔ لوگوں کے اعتراض کرنے سے ہوتا ہی کیا ہے؟ شادی تو میاں اکبر کی تھی، نہ کہ ان دقیانوسی لکیر کے فقیروں کی جو اچھائی میں بھی برائی نکالے بغیر باز نہیں آتے، اور پھر ان کے سسرے بھی ان کی شرائط کو پورا کرنے پر تیار تھے۔ تو پھر بقول شخص سے جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ بڈھوں کے غصے کو سوچ سوچ کر میاں اکبر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے تھے، بڑا شور مچاتے تھے، نوجوانوں کو بہت گھونٹ گھونٹ کر رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے دکھا دیا نا کہ کس طرح نوجوان بھی اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں۔ بڑے آئے کہیں کے بڑے بوڑھے، اور ان کو کبھی بچپن کی سنی سنائی کہاوت یاد آ گئی اور دل ہی دل میں خوب ہنسے۔ بڑے بوڑھے، سردار جی کے سالے، امیر جی کے بھیا، اور پردے میں سے منہ نکال کے بولی ان کی میاں، تا تھنک 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 تا تھیا تھیا تھیا۔ شادی میری ہوگی، ان کو کیا کہ کس طرح جس طرح میں چاہوں گا ہوگی، اور پھر گویا جب میں اور میرے سسرے راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اس میں شک نہیں کہ ان کو اس بات کا قطعی علم نہ تھا کہ ان کی بیوی بھی راضی ہیں یا نہیں، یا ان کی مرضی کیا ہے۔ شادی ٹھہرنے سے قبل بھی بڑے بڑے جھگڑے نکلے تھے۔ ولایت سے لوٹنے کے 3 سال بعد تک تو میاں اکبر طے شدہ شادی کرنے پر تیار ہی نہ ہوتے تھے۔ یہ تو کیا، اس کے ذکر ہی سے کانوں میں انگلیاں دے لیتے۔ آخر تو اس خطے سے چلے آ رہے تھے جہاں مرد اور عورتیں آزادی سے ملتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جہاں جی میں آتا ہے پھرتے ہیں۔ شادی خود لب پر ایک بوسہ دے کر اور انگلی میں ایک انگوٹھی پہنا کر مزے اور محبت سے کرتے ہیں۔ صرف جب معاملہ طے ہو جاتا ہے تو اپنے اپنے والدین کو خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ نہایت ہی عمدہ اور مناسب بات ہے، کیونکہ آخر کار لڑکے اور لڑکی ہی کو تو زندگی ساتھ گزارنی ہوتی ہے، اور اگر اپنی پسند اور مرضی کا جوڑا نہ ہوا تو زندگی دوبھر ہو جاتی ہے۔ اور پھر والدین اور اولاد کے خیالات میں کتنا فرق ہوتا ہے، اتنا ہی جتنا کہ ماضی اور حال میں، موجودہ نسل اور متقدمین میں، 1 میل اور 2 میل کے فاصلے میں۔ لیکن جس وقت اکبر نے ہندوستان کے کنارے پر قدم رکھا تو دنیا ہی بدلی ہوئی پائی۔ جیسے جیسے بمبئی سے دور ہوتے گئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پھرنا تو درکنار، عورتوں کی شکل دکھائی دینی بھی مشکل ہو گئی۔ کوئی ایسی عورت جس سے دل کی بات کہہ سکے، جو ان سے اور ان کے خیالات سے ہمدردی ظاہر کر سکے، دوا کے لیے بھی مشکل سے ملتی۔ اب جوں جوں دن گزرتے گئے، ان پر ایک غیر معمولی اور عجیب قسم کی افسردگی اور پژمردگی چھانے لگی۔ ان کے دل پر ایک اندھیر سا آ گیا اور ایک لامتناہی افسوس کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ جس طرف نگاہ دوڑاتے میاں اکبر کو سوائے ایک بنجر اور ویران بغیر عورت کے ریگستان کے کچھ نہ دکھائی دیتا، جس کے افق کی تکلیف دہ اور دل شکن ہمواری کو توڑنے کے لیے ایک سرسبز درخت یا چٹان بھی نہ تھی۔ لوگوں سے ملتے، لیکن ان میں سوائے کٹر پن، گندی رسومات اور توہمات کے کچھ بھی نہ ملتا، سوائے جدیدیت کی برائی اور قدامت کی تعریف کے کوئی خوشگوار آواز سنائی نہ دیتی۔ جب باہر کچھ نہ ملا تو لاچار اکبر کو اپنے ہی اندر بھروسے اور تسلی کی تلاش کرنی پڑی۔ انہوں نے اپنے دل کے اندر دیکھا، لیکن وہاں ایک آگ سی سلگ رہی تھی، جس کے دھوئیں نے ان کے تمام اندرونی اعضاء کو دھندلا اور کالا کر دیا تھا۔ وہاں بھی کوئی تسلی کی صورت نہ دکھائی دیتی تھی، صرف ایک یاد کا دریا تھا کہ امڈا آتا تھا، لیکن اندرونی آگ یاد کے پانی سے اور بھڑک اٹھتی تھی۔ ان کے دماغ میں انقلابی خیالات موجزن تھے۔ ان کے دل میں ہوٹلوں کی راتوں اور نوجوان عورتوں کے ہونٹوں کی یاد کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ میاں اکبر کی یہ کیفیت ہوئی کہ دیوانے پن کے لگ بھگ آ لگے اور موت کا خیال ان پر ایک کالے بھوت کی طرح سوار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ڈی ایچ لارنس کے ناولوں کا مطالعہ دوبارہ اور سہبارہ کیا، لیکن لارنس نے اکبر کی لگی ہوئی آگ پر اور تیل ڈال دیا اور ان کا دماغ اپنے ہاں کی عورتوں کی افسوسناک حالت پر اور ملک کے لوگوں کی دماغی
معاشرتی اور جنسی کیفیت پر غصے اور افسوس سے کھولنے لگا۔ ان کو ایک انگریزی جرنلسٹ کے وہ الفاظ جو اس نے اپنے اسپین کے سفر کے بعد اپنے اخبار میں لکھے تھے یاد آئے۔ وہاں کی عورتوں کی بری اور افسوسناک حالت دیکھتے ہوئے اس نے لکھا تھا کہ کوئی ملک اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں سے فوقیت جنسی کا امتیاز نہ اٹھ جائے، جب تک کہ اس کی عورتیں پوری طرح آزاد نہ ہو لیں، جب تک کہ اس کے نوجوان مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے شہر کی سڑکوں اور باغوں کی روشوں پر آزادانہ نہ پھرنے لگیں۔ تہذیب کی نشانی، اس نے لکھا تھا، دونوں جنسوں میں برابری، باہمی اتفاق اور آزادی ہے۔ ان خیالات میں 5 سال پرورش پانے اور دنیا دیکھنے کے بعد ناممکن تھا کہ کسی ہونہار اور سوچنے والے شخص پر گہرا اثر نہ ہو اور نا امیدی اور افسردگی ایک تلاطم برپا نہ کر دے۔ لیکن ہندوستان کی اس وقت بہت ابتر حالت تھی۔ چاروں طرف غلامی اور تاریکی کا دورہ تھا۔ اس کی ناول نگاری انگلستان کی 17ویں صدی سے بدتر، اس کی نثر انگلستان کی 15ویں صدی کی طرح، اس کی تنقید ویسی جیسی انگلستان میں اب سے 100 برس سے زائد پیشتر بلیک ووڈ میگزین اور کوارٹرلی ریویو کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کی شاعری آسکر وائلڈ کے زمانے کی سی۔ اس کی جنسی حالت انگلستان میں پچھلی صدی سے بھی بدتر تھی۔ چنانچہ اکبر کی حالت ویسی ہی ہو گئی جیسے کہ ایک اس شخص کی ہوگی جو کسی طرح اس وقت سے 100 اور 200 برس پہلے کے زمانے میں یکایک لے جا کر ڈال دیا جائے۔ ولایت سے ہندوستان آنے میں اتنا ہی فرق ہو گیا جتنا کہ گزرے ہوئے ماضی میں پھینک دیے جانے سے۔ اکبر کو اپنے موجودہ ماحول سے مانوس ہونے میں عرصہ لگا اور ان کے خیالات بدلنے میں تو اور بھی وقت درکار تھا۔ گو یہ مشکل ہے کہ انسان کے خیالات پختہ ہو جانے کے بعد بدل جائیں، صرف ان کا زور کم ہو جاتا ہے، اور اکبر کے خیالات بھی ایک پہاڑی دریا کے چڑھاؤ کی طرح کچھ عرصے کے بعد اپنا زور کم کرتے گئے، لیکن ان کی روانی باقی تھی جس کا بالکل بند کر دینا ناممکن ہے۔ جب میاں اکبر کو نوکری بھی مل گئی تو ان کے اعزا نے ان سے شادی کرنے پر زور ڈالنا شروع کیا۔ 3 سال تک تو انہوں نے ہنسی میں ٹال دیا۔ جب لوگ ان سے کہتے کہ شادی کر لو تو وہ یہی جواب دیتے کہ کس سے کروں میاں، لڑکیاں خدا کی دی بہت سی ہیں، لیکن ان کا جواب ہوتا کہ میں ان کو کیا جانوں، لیکن بھوک کی مار بری ہوتی ہے۔ آخر چاروں ناچار راضی ہو ہی گئے۔ گو رسی جل چکی تھی لیکن ابھی تک بل باقی تھا۔ انسان اپنے خیالات کو گھونٹ سکتا ہے لیکن ان کو بالکل مسمار نہیں کر سکتا، اور حالانکہ اکبر کی مجبوریوں نے اس کو مجبور کر دیا تھا کہ ملک کی حالت سے صلح کر لے، لیکن رسی کے بل کی طرح اس کے خیالات باقی تھے۔ دلہن ان کے گھر میں آ گئی۔ پالکی میں سے نہ جانے کس نے اتارا، اکبر نے تو انکار کر دیا تھا۔ آخر اس کے بھی تو پیر ہیں، اپنے پاؤں سے کیوں نہ چلے؟ عارضی مصحف وغیرہ بھی نہ ہوا۔ اب رات گئے، دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا کر لوگ تھکے ہارے کونوں خدروں میں گٹھریاں بن کر سو گئے۔ دلہن کے ساتھ کی ماما دالان کے کونے میں دیر تک دولہا کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ گھنٹوں کے انتظار کے بعد بھی جب دولہا کسی طرح نہ آئے تو بیچاری کڑیاں گنتے گنتے سو گئی۔ دلہن کو جس طرح چھپر کھٹ پر ڈال دیا تھا، بیچاری اسی طرح گنڈلی منڈلی مارے پڑی تھی۔ اکیلے کمرے میں وہ اور بھی سہمی جا رہی تھی، ایک تو تنہائی، دوسرے زندگی کے زینے کے موڑ پر اگلی سیڑھیوں کا خیال، اور اس پر اس کانٹے اور توڑ کے وقت کی جستجو۔ ایک عجیب خوف اس کے دل کو محسوس رہا تھا۔ اس شش و پنج میں بہت دیر ہو گئی، ایک ایک لمحہ پہاڑ کی طرح کاٹے نہ کٹتا تھا۔ وہ حیران تھی کہ آخر دولہا میاں کیوں نہیں آتے؟ کیا میری شادی اس کمرے سے ہوئی ہے؟ لیکن بہت دیر تک ہولنے اور پریشان ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ شاید شادی میں یہی ہوتا ہوگا۔ جب گھنٹے نے ٹن 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 کہیں دور سے 3 بجائے تو اس کی مایوسی کا کچھ ٹھکانہ نہ تھا۔ ہائے میری قسمت پھوٹ گئی، کوئی بھی مواں دولہا نہیں آتا، لیکن شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ نکاح کے بعد ہی اکبر کے لیے بے تکلف اور تجربے کار چچازاد بھائیوں نے اس کو گھیر لیا اور نصیحت اور صلاح کاری میں مشغول ہو گئے۔ شادی کی اونچ نیچ بتائی اور طریقے طرائق سمجھانے لگے، لیکن اکبر نے کہا، گو میں اس طرح شادی کرنے پر آمادہ تو ہو گیا ہوں، لیکن کبھی بھی شب عروسی کے کمرے میں جس پر ہر زن و بچے کی نگاہ گڑی رہتی ہے، بیوی کے ساتھ رات نہ گزاروں گا۔ تو کیا ہنی مون منانے جاؤ گے؟ بھائی پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ایسی بے وقوفی بھی نہ کرنا۔ اس بیچاری کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا خیال کرے گی؟ جو لوگ ایسی حماقت کرتے ہیں ہمیشہ پچھتاتے ہیں۔ بلو نے بھی ایسا ہی کیا تھا، کئی روز تک بیوی سے صرف دوستی ہی کرتے رہے، دیکھ لو کیا نتیجہ ہوا، آخر کو طلاق ہی ہوا۔ لیکن اکبر نے کہا، اس طرح بیوی کے پاس جانا تو بالکل ایک طوائف کے پاس جانے کی طرح ہے۔ یہ سب باتیں دونوں کی مرضی سے ہونی چاہیے۔ بھائی ان باتوں کو چھوڑو، یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں، عمل اور خیال میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ ولایتی خیالات کام نہیں آتے۔
मगर अकबर हट के धनी इन बातों को मानने के लिए तैयार न हुए। उन्होंने हैवलॉक एलिस और माहिरीन नफ्सियात के हवाले देना शुरू कर दिए। अक्सर औरतों को ऐसे ही तरीके इख्तियार करने से सेक्स से कतई नफरत हो जाती है और वो आइंदा मर्द की सूरत से नफरत करने लगती हैं। इस किस्म के मुबाहिसों में रात के 2 बज गए और अकबर के भाई उनको ज़बरदस्ती पकड़कर घर के दरवाजे तक छोड़ गए और ताकीद कर गए कि पांडे जी पछताएंगे और फिर चने की खाएंगे। घर में घुसकर अकबर दबे पांव अपने कमरे की तरफ चले। उस वक्त सारे में सन्नाटा हो गया था। दिन भर के थके हुए सब पड़कर सो गए थे। उनके कमरे में कुछ मेहमान खर्राटे ले रहे थे। अकबर ने इसको गनीमत जाना और एक पड़ी हुई रजाई को खींच एक कोने में ज़मीन पर दराज हो गए। उन्होंने सोने के ख्याल से आंखें बंद कर लीं। उनके दिमाग में एक लड़की की तस्वीर फिर गई। उसका कद मौजूं था, उसका जिस्म सडोल और खूबसूरत, उसके कूल्हे उभरे हुए थे, उसकी चाल बहकती हुई थी, उसके ख्याल में एक मस्ती थी। साल भर हुआ अकबर ने उस लड़की को देखा था। आज यह लड़की अकबर की दुल्हन थी। अकबर ने और जोर से भींच के आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो तस्वीर एक मस्त ख्वाब की तरह उनके सामने थी। उन्होंने आंखें खोल लीं और ख्याल में महव हो गए, लेकिन हिर फिर कर फिर ख्यालात उसी लड़की की तरफ रुजू हुए और उनके दिल में उमंग और उस लड़की से मुलाकात करने की ख्वाहिश पैदा हुई। अकबर ने करवट बदलकर फिर आंखें बंद कर लीं और लड़की के ख्याल को दूर करने के लिए इधर उधर की बातों का ख्याल बांधा। उनको एक किताब का, जो उन्होंने पढ़कर बड़ी हद तक पसंद की थी, ख्याल आ गया। हमारी सोसाइटी किस कदर तवाहुमात और फजूलियात से भरी हुई है। रसूम ने तौबाला कर रखा है। जो लोग हैं सब निखट्टू और निकम्मे। उस शख्स की तरह जिसकी निगाह हर वक्त सिर्फ अकबर की टोपी और अचकन ही पर पड़ती थी, आए, गुलो बुलबुल के अफसाने गाए, सिगरेट नोश फरमाया और लंबे बने। आइए अकबर साहब, मेरा नाम भी तो अकबर है। अजीब बात है, मुझे इसका पहले ख्याल नहीं आया। कोई ठुमरी, कोई दादरा, वाह बी मुन्नी जान वाह। नखरे और गर्म मसाला, ये भी क्या किसी ने बात कही है। नखरे, ऊपर नीचे उड़ते हुए रुई के गाले, और गर्म मसाला, लौंग और काली मिर्च, सियाही सफ़ेदी में सियाही, दवात की, मिट्टी की दवात, सरकंडे का कलम और तख्ती, तख्ती पे तख्ती, मौलवी साहब की आइकम बख्ती। मौलवी साहब और हूरों का ख्वाब, गोरा जिस्म, लंबी लंबी टांगें, बेबाकी, नज़ाकत हुस्न हुस्न, और फिर वही सडोल जिस्म और उभरे हुए कूल्हे। अकबर के जज्बात आग की तरह भड़कते जाते थे। वो घबराकर उठ बैठा और फिर इधर उधर देखकर लेट गया। अब उसने अपने घर का ख्याल बांधा। सोफे को और दीवार की तरफ लगाऊंगा और उसके ऊपर क्यूपिड और साइकी की तस्वीर टांगूंगा। कोनों की मेज़ों पर संगे मरमर की मूरतें। वो फूलों वाली तस्वीर उल्टे हाथ की दीवार पर होनी चाहिए और बैक्स की सोफे की सामने वाली दीवार पर। लेकिन ये सब तो हमीदा की राय से होगा। नहीं, ये तो मैं उसी पर छोड़ूंगा। शाम को मैं चुपके से आऊँगा, वो तस्वीरों को ठीक करती होगी, मैं पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख लूँगा। कौन? अकबर, मेरे अकबर। मैं उसको प्यार करूँगा। हम दोनों सोफे पर एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठ जाएंगे। वो मुझको चाय बना कर देगी, मैं उसकी उंगलियों को प्यार करूँगा। अकबर के जज्बात भड़कते गए। उसने सोचा, जब मेरे दिल में इस तरह हमीदा के ख्यालात आ रहे हैं, तो क्या उसके दिल में इसी तरह मेरे ख्यालात ना आ रहे होंगे? मैं आखिर उसके पास इसी वक्त क्यों ना जाऊं? आखिर को वो मेरी बीवी है। क्या मैं उससे मिलने से डरता हूँ? नहीं, हरगिज नहीं। अकबर जल्दी से खड़ा हो गया और अंगनाई में निकलकर दुल्हन के कमरे की तरफ चला। चबूतरे से उतरते वक्त यकायक उसके दिल में यह ख्याल आया, शायद जाहिरदारी के लिए लोग अंगारे की बुराई करते थे, वरना बहुत सोने तो उसे छुप छुप कर पढ़ा, चोरी से। उसी तरह जैसे मैं अपनी बीवी के पास चोरी से जा रहा हूँ, लोग गालिबन अंगारे को चोरी से पढ़ते थे। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक झलक फिर गई। झूठ, सब झूठ। लोग अपनी जिंदगी झूठ से बनाते हैं। ये सोचते हुए उसने चबूतरे की सीढ़ी से पाँव नीचे रखा। घंटे ने कहीं दूर टन 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 3 बजाए।